بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں پیارے ویورز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے چینل تعلم القرآن پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور کچھ عرصہ میں اپنے چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر نہیں سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب جو ہیں، ہم سب پر بہت زیادہ ایک غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ہم سب بہت زیادہ پریشانی میں تھے۔ اور جو آج کی میری ویڈیو ہے وہ بھی انہی کے بارے میں ہے، جو میری پھوپھو تھی، ہم سب کو بہت عزیز تھی، بہت قریبی تھی، بہت پیاری تھی ہم سب کی۔ تو انتقال کر گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم سب تو بہت زیادہ پریشانی میں تھے، بس کہ یہ کیا ہو گیا۔ سب بہن بھائیوں میں سے چھوٹی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جتنا اس کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک وقت جو ہے مقرر ہوتا ہے، اس سے ایک سیکنڈ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لے کے جانا ہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بھی انہی کے بارے میں ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو بھی میرا بہن بھائی نیو میرے چینل پہ آئیں وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس میں جو بھی کوئی اچھی بات ہو، جتنے زیادہ لوگوں تک جائے گی، جتنے زیادہ لوگ اس بات کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، وہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو پلیز جو بھی میرے نیو بہن بھائی میرے چینل پہ آئیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پیارے ویورز، ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2 ماہ پہلے جو ہے نا، پھوپھو بیمار تھیں۔ اچانک سے ان کی طبیعت زیادہ بیمار ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئیں۔ اور جو میری پھوپھو تھیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ان کا جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا، جو رویہ تھا، کتنا اچھا تھا۔ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری، اور کیسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و انعام دیے، ان کے درجات بلند کیے، بلند مرتبے دیے، بلند مقام دیے ان کو، اور وہ اللہ کے پاس عیش کر رہی ہیں، سکون میں ہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں جو ہے آپ سب سے بھی یہ بات شیئر کروں، تاکہ آپ سب بھی مطلب جو میرے بہن بھائی ہیں وہ سیکھیں اس سے کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اور وہاں ہم جو ہے نا، وہاں کی جو کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں، اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو پیارے ویورز، میری جو پھوپھو تھی وہ سب بہن بھائیوں میں سے چھوٹی تھی، اور ہماری جو ہے بہت ہی لاڈلی اور پیاری تھی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت اچھی تھی، ان کی جو طبیعت تھی، انہوں نے ہمیشہ جو ہے سچ بولنا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے زندگی میں ان کو جتنے بھی دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، اس پہ انہوں نے صبر کیا، شور نہیں بچایا، واویلا نہیں کیا، دوسروں سے نہیں کہا، یا اپنا بہن بھائی ان کو نہیں کہا کہ میں اس پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے مطلب کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ہر بات پہ انہوں نے صبر کیا، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، پیار سے، محبت سے بات کرنی ہے، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہے، خواہ وہ کوئی بڑا انسان ہے۔ اور کبھی انہوں نے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا زندگی میں، ہم نے نہیں دیکھا۔ کوئی اگر لڑائی کر رہا ہے تو پھوپھو ایسے بیٹھی ہیں پرسکون، ہم دیکھتے تھے پھوپھو ایسے سکون سے بیٹھی، مطلب کوئی وہ لڑ نہیں رہی، لڑائی کے آگے سے جواب نہیں دے رہی، غصہ نہیں کر رہی، جھگڑا نہیں کر رہی، ایسے ان کی طبیعت میں سکون تھا، سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کبھی وہ مطلب جو ہے نا، انسان جیسے گھبرا جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، یہ بات نہیں تھی۔ اور انہوں نے یہاں تک کہ اتنے سال کا، مطلب ان کا جو بیٹا ہے وہ تقریباً 25 سال کا ہے، کیا مائیں کتنا بچوں کو ڈانٹتی ہیں، ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا تک، بچے کو ڈانٹا تک نہیں ہے، غصے سے بولی تک نہیں ہے،
جب بھی بولنا ہے، جب کوئی بھی بچہ آ گیا اس کو پیار سے اخلاق سے کچھ بھی کھا رہی ہیں فوراً وہ بچے کو دے دینا ہے، لو یہ آپ کھا لو۔ کوئی بھی زندگی میں ان کو مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، انہوں نے اس پہ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو بھی صبر میں شکر میں رہی ہیں، واہ ویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا۔ تو ایک دم جو ہے نا پھپھو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھپھو فوت ہو گئی۔ اصل میں پھپھو کو کافی عرصہ سے کینسر کا مرض تھا، ہمیں جو بہت لیٹ پتہ چلا، اس کا علم ہوا۔ ہم لوگ علاج وغیرہ کرواتے رہے، پھپھو کا علاج وغیرہ کرواتے رہے، لیکن جو کینسر تھا وہ پورے جسم میں ایسے پھیل چکا تھا، اور جو لاسٹ میں وہ اتنا پھیل چکا تھا کہ پورے جسم پہ ان کے داغ بن گئے تھے، نشان جیسے ہوتے ہیں ویسے، جیسے انہی جو نشان کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پھپھو فوت ہو گئی ہیں، اور میں پھپھو کے ساتھ ہی تھی۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے فوت ہونے کے ایسے تھوڑے سے ٹائم کے بعد، جسے تھوڑا ٹائم گزرا ہے، جو ان کے نشان ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی انسان جب فوت ہوتا ہے تو یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا چہرہ جو ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور اسمائل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی سے اس میں چلا جاؤں۔ اگر کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف سے گھبراتا ہے، پریشانی والا جیسے ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دکھا رہے ہوتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہوا ہے، یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اتنا تو مجھے علم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو پھپھو کے جسم پہ نشان ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اللہ کے پورے جسم پہ تھے، میں پھپھو کے ساتھ ہی تھی، ہاتھوں پہ، بازوں پہ، ٹانگوں پہ، وہ صاف ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 1-2 گھنٹے میں وہ ہاتھ ان کا گندمی رنگ تھا، اور ان کے ہاتھ ایسے ہو گئے نورانی، وائٹ بھی نہیں، ایک نورانی ہاتھ، پاؤں، پورا جسم، چہرہ ایسے نورانی ہو گیا، اور وہ سارے داغ جو ہیں وہ مٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پھپھو کو غسل دیا، مجھے کوئی داغ مل نہیں رہا تھا، میری کزن، بہنیں، سسٹریں سب ساتھ ہیں، انہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں پھپھو کے تو اتنے زیادہ داغ تھے، یہاں تو کوئی داغ نظر نہیں آ رہا، یہ پھپھو کے ہاتھ دیکھو آپ، یہ تو نورانی ہو گئے ہیں، وائٹ سے بھی زیادہ، مطلب وائٹ میں تو کوئی کشش نہیں ہوتی نا، سفید رنگ میں، تو ایسے نورانی ہو گئے ہیں، اور چہرہ ایسے اسمائل کر رہا ہے۔ ہم نے پھپھو کو جب غسل دیا، چہرہ اسمائل کر رہا ہے۔ جب پھپھو کو لے کے جاتے ہیں تو گلیوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب جب پھپھو کا پتہ چلتا ہے نا، وہ سب بچے رو رہے ہیں، لے کے جب پھپھو کو جاتے ہیں جنازہ کے لیے تو بچے روتے ہیں، پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں کہ ہائے دادی، کہ بچوں کے ساتھ بھی ان کا کتنا پیار تھا۔ اور ان کا جنازہ جو ہے وہ بہت، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلی دفعہ یہاں ہمارے گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اتنا ماشاءاللہ ان کا بڑا جنازہ، اور وہاں بھائی بتاتے ہیں کہ ہر انسان کہہ رہا تھا یہ بی بی کتنی اچھی ہے۔ یہاں جب گھر میں بھی ہر جو عورت آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے یہ کتنی اچھی تھی یہ بی بی۔ تو جب پھپھو کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، قبر میں ان کو دفن کرتے ہیں، تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں تو ابو جو ہیں ان کو کشف القبور کا جو ایک عمل ہوتا ہے، کشف کے ذریعے جو انسان ہے، وہ جو انسان فوت ہو گیا ان سے بات کر سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے، تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ابو نے مطلب کافی زیادہ اس پہ محنت کی، بہت زیادہ سال محنت کی، تو اللہ کا شکر ہے ان کے پاس یہ علم ہے۔ اب ابو کی تو بہن تھی، ابو نے تو سوچا نا کہ میں دیکھوں میری بہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا ہے یا کس سال میں ہے۔ اور ابو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی پھپھو کو انہوں نے قبر میں اتارا ہے، جیسے اوپر سلیب ڈالی ہے تو قبر تو بند ہو گئی ہے نا، تو اس کے بعد جو بھی ان کا معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں قبر میں ایسے فل اندھیرا ہے، کچھ جیسے کہ مطلب نظر نہیں آ رہا، اور ایک دم سے ایک طرف سے روشنی آتی ہے اور پوری جو قبر ہوتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور اتنا زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جا رہی ہے حد نگاہ تک روشنی ہوتی ہے دور، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا تخت آ جاتا ہے، اور تخت بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک وہ تخت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا تخت، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی خوبصورت سبز رنگ کا جو ہوتا ہے نا وہ جنتی لباس ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور پھپھو کو فوراً سے وہ پہنا دیتے ہیں اور تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں جو سارا یہ معاملہ ہوتا ہے نا
1 سیکنڈ میں ہوتا ہے، وہ روشنی آتی ہے اور ان کو وہ تخت آ جاتا ہے، ساتھ ہی پھپھو کو جو جنت کا لباس ہوتا ہے سبز وہ پہنا دیتے ہیں اور پھپھو کو تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اور قبر آگے سے بول کے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ جب ابو یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں تو ابو تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، آپ نے میری بہن کو اتنا بلند مرتبہ دیا، بلند درجہ دیا۔ تو ابو وہاں سے واپس گھر آ جاتے ہیں، پھپھو کے گھر نہیں جاتے کیونکہ ان کا حوصلہ نہیں ہوتا نا کہ اب میری بہن تو مجھے ادھر نظر نہیں آئیں گی۔ پھر تہجد میں ابو پھر جو کشف کے ذریعے جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں پھر ابو دیکھتے ہیں پھپھو کو بلکہ پھپھو سے بات کرتے ہیں، تب تو وہ ویسے دیکھ کے آ جاتے ہیں نا، واپس بات نہیں کرتے اس وقت۔ اور پھپھو کہتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو، کیونکہ ابو رو رہے تھے بہت زیادہ۔ پھپھو کہتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو، میں تو یہاں بہت خوش ہوں، اور آپ نے میرے بیٹے سے بھی کہنا ہے کہ وہ بھی نہ روئے کیونکہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں، جب وہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ابو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ مطلب اتنا جو ہے نا ایک انسان، اور مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پہ، جیسے میں نے دیکھا کہ اتنے جو فل نشان ہیں بالکل بلیک اور بلو، کالے اور جو نیلے رنگ کے جو گہرے نشان ہیں وہ مٹ گئے ہیں، اور مٹے بھی ایسے ہیں کہ گندمی رنگ ہے ان کا، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے نور بھر جاتا ہے، وائٹ، بالکل وائٹ سے بھی زیادہ کشش والا نورانی ہو گیا ہے ان کا جسم۔ اور اب تک ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی اتنا جو ایک اتنی ہستی، ایک اتنا اچھا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ اور مقام دے دیا، کس وجہ سے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچھے عمل کیے، ان کو جتنی پریشانیاں آئیں انہوں نے اس پہ صبر کیا، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہر ایک کا احساس کیا انہوں نے، ہر ایک کا خیال رکھا، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا درجہ مقام دے دیا۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ سب سے یہ بات شیئر کرنے کا، آپ سب سے بات کرنے کا، کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ بہت دور تک جائے، دنیا میں ہر انسان کے پاس یہ میسج جائے، ہر ایک میرے بہن بھائی کے پاس یہ پیغام جائے، اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم بھی ایسے ہی اچھے انسان بن جائیں، اخلاق والے، صبر والے، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، کبھی ہمیں غصہ نہیں آئے، کبھی ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں، تاکہ جب ہم لوگ بھی قبر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، جو قبر ہے آگے سے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے بلند درجہ دیتے ہیں، تو قبر ہمیں بھی یہ کہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، اور ہمارے لیے بھی ایسے جنت کے لباس آئیں، جنت کے تخت آئیں، ہمارا بھی شاندار ایسے استقبال ہو۔ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا، ہماری آخرت جو ہے بھی، اس میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بلند درجہ، بلند مقام دے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے سلوک سے، پیار سے، محبت سے، صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور میرے بہن بھائی جو بھی نیو اس چینل پہ آئیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ میسج، یہ پیغام دور تک جائے، بہت زیادہ لوگوں کے پاس جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔